الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبياء وانتم آخر الامم. رواه الامام الهمام البزار في مسنده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 17 نومبر 2024 بروز اتوار ہے. یہ جلسہ 16 نومبر 2024 بروز ہفتہ کو شروع ہوا تھا اور ابھی 17 نومبر شروع ہوئے 41 منٹ پورے ہو گئے. بچہ میری کریکشن کر رہا ہے، بیٹا میں بھول نہیں رہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ یہاں 16 سے بیٹھے ہوئے ہو. ہمارے حضرت مولانا محمد یعقوب فیض دامت برکاتہم العالیہ، آج انہوں نے یہ ایک گلشن میں 14ویں سالانہ تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس کانفرنس کو سجایا ہے. میری دعا ہے رب کریم ان سے، ان کی نسل سے مقبول دین کی خدمت لیتا رہے. میرے ساتھیوں، میں نے آپ کی خدمت میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنی ہے. آپ کتنے وقت سے یہاں تشریف فرما ہیں تو آپ کا میرے اوپر حق ہے، لہٰذا میرا بھی آپ پہ حق ہے. اب جو بات میں کروں، آپ اس کو اگرچہ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، کوئی 1 بج رہا ہے، لیکن آپ کے چہرے پر کوئی 1 نہیں بجنا چاہیے، آپ کے چہرے پر کوئی 12 نہیں بجنے چاہیے. آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میری بات سنیں. انشاءاللہ یہ وقت آپ کے لیے بھی باعث نجات بنے گا، ہمارے لیے بھی باعث نجات بنے گا. دیکھیں، ختم نبوت کے تحفظ کی بات ہے. تحفظ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرنا. اچھا یاد رکھیں، حفاظت تب بندہ کرتا ہے جب کسی چیز کی اہمیت کے بارے میں اس کو پتا ہو. میں مثال کے طور پہ کہنے لگا ہوں، یہ گلاس اگر قیمتی ہے اور اس کے قیمتی ہونے کا مجھے علم ہے تو میں اس کی حفاظت کروں گا. اگر اس گلاس کے قیمتی ہونے کے باوجود مجھے اس کے قیمتی ہونے کا علم یا احساس نہیں ہے، میں کبھی بھی اس کی حفاظت نہیں کروں گا، میں اس کو ویلیو نہیں دوں گا، اس کی حیثیت کو نہیں ایکسپٹ کروں گا، اس کے اسٹیٹس کو نہیں مانوں گا. میں تب مانوں گا جب اس کے بارے میں مجھے علم ہوگا. عقیدہ ختم نبوت پر بنیادی معلومات ہمیں ہونی چاہیے، بنیادی معلومات کی تک رسائی ہونی چاہیے، پھر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ بھی ہوگا. آپ اس شہر میں بیٹھے ہیں جس شہر کو وطن عزیز، سلطنت خداداد، ملک پاکستان کا دل کہا جاتا ہے. آپ اس شہر میں بیٹھے ہیں جس شہر کو لاہور کہا جاتا ہے. تو آپ کو بھی عقیدہ ختم نبوت کی معلومات کے لیے، عقیدہ ختم نبوت پر حفاظت کرنے والے علماء تک رسائی بھی ہونی چاہیے. ان کے پاس کورسز بھی کرنے چاہیے، ختم نبوت کے بارے میں خود بھی بات کریں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، اپنے گھر میں بھی سمجھائیں. مردوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، عورتوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، چھوٹوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، بڑوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے. تب جا کر ختم نبوت کی اہمیت بھی پتہ چلے گی اور احساس بھی ہوگا. اب ہم یہاں موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں وہ بات کروں کہ یہاں پہ بیٹھنے والا چھوٹا اور بڑا بھی اگر کسی قادیانی سے بات کرے تو وہ اس طرح دلیل سے بات کرے کہ اپنی بات میں وزن بھی محسوس ہو اور اگلے کو بھی 4 باتیں پلے پڑ جائیں.
ایسی بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اب میں یہ تمہید بتا رہا ہوں اس بنیاد پہ کہ آپ میری اگلی گفتگو پر توجہ رکھنا۔ دیکھو، قادیانی میں نوجوانوں کو جانتا ہوں جن کو اپنے مذہب کے بارے میں علم نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے مربیوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ قادیانی کے مولویوں کو مربی کہتے ہیں، اور مربی کوٹ پٹانگ ڈال کے ایران قرآن کی باتیں کر کے ادھر ادھر کا کہہ کر ان لوگوں کو خراب کرتے ہیں۔ میری ملاقاتیں بھی ہیں، گفتگویں بھی ہیں۔ میں نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ کسی نوجوان سے جب ہم دلیل میں بات کرتے ہیں وہ واقعی پریشان ہو جاتا ہے، اسے خراب کسی مربی نے کیا ہوتا ہے، درمیان میں پیچھے وہ ڈنڈی ہلا رہا ہوتا ہے۔ تو بڑی آسان گفتگو کرنے کے لیے بھی قادیانی نوجوان تیار نہیں ہوتے۔ اب آپ کے سامنے وہ میدان ہونا چاہیے جس کے ذریعے آپ اگلے کو متاثر کر سکیں۔ اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، انسٹیٹیوٹ میں یا کسی اور اداروں میں قادیانی نوجوانوں سے اگر ملاقات ہو، اسے گفتگو میں خندہ پیشانی سے بات کریں، اسے ہنس کر چہرہ پیش کریں، اور اسے اس کی غلطی اس انداز سے بتائیں کہ وہ اپنی غلطی ریلائز کرنے لگے، ایکسپٹ کرنے لگے، ماننے لگے، اور اس بات پہ مجبور ہو جائے کہ جب رات کو وہ بستر پہ سونے جائے تو وہ آپ کی بات پہ غور کرے، سوچے، ایک بات تو اس کا دل بھی کہے یار اس کی بات میں بڑا وزن تھا، ویلیو تھی، میں اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ یہ تب ہے جب بندے کو معلومات بھی ہوں گی اور معلومات پہ دسترس بھی ہوگی۔ اب سنیں، قادیانی جب ختم نبوت پر آپ سے بات کر رہا ہو تو اسے آسان طریقے سے ایک بات سمجھا کہ دیکھ، ہم آپ کو ایک بات سمجھا رہے ہیں، آپ کو اور ہمارا زمین کا مسئلہ نہیں ہے کہ تو نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا، تو نے میری جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ آپ کا اور میرا مسئلہ ہے قرآن اور سنت کی تعلیم پر، ختم نبوت پر، حضور کی شریعت پر۔ کہے گا جی ہاں۔ اسے کہا دلائل سے بات کر لیتے ہیں تاکہ جس کی بات میں وزن ہو مسئلہ تو نکھر آئے گا۔ کہ جی بہت اچھا بھئی، آپ کہتے ہو قادیانی اللہ کے رسول کے بعد نیا نبی ہے۔ وہ کہے گا جی ہاں۔ آپ کہیں گے ہم کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہے۔ اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو اپنی بات پہ زور دے گا، میں اپنی بات پہ زور دوں گا، تو بھی ادھر ادھر کے کوئی نہ کوئی دلیل ولیل ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، میں بھی دلائل لاؤں گا، تو ہماری بحث ہو جائے گی، لڑائی پڑ جائے گی، شاید کسی ٹھکانے پہ بات نہ پہنچے۔ ایسا کرتے ہیں، کوئی نمونہ ڈھونڈ لیتے ہیں، کوئی آئیڈیل ڈھونڈ لیتے ہیں، کوئی سمولر ہونا ڈھونڈ لیتے ہیں تاکہ بڑے آسانی سے پہنچ سکیں۔ وہ کہے گا کیا؟ اب میں آسانی سمجھانے لگا ہوں۔ یہ گلاس ہے، کانچ کا گلاس ہے، اور اس میں پانی نظر آ رہا ہے۔ اب اگر قادیانی نبی ہے تو کوئی نبی جو ہے اس نبی میں کیا شرطیں ہوتی ہیں وہی شرائط قادیانی میں دکھا دے تاکہ ہم سمجھے تو کوئی بات کر رہا ہے۔ وہ کہے گا کیا چیز ہے؟ اسے کہا کوئی 2، 4، 5، 10 چیزیں ایسی بتاؤ جو ہر نبی میں ہوں، وہی مرزا قادیانی میں بھی دکھا دے تاکہ ہم سمجھیں کہ دونوں سمولر ہیں، برابر ہیں، نعوذ باللہ اس میں بھی یہ صفات ہے۔ اب کوئی سی چیزیں ایسی بتاؤ جو ہر نبی میں ہو اور وہ نبوت کی نشانی ہو، وہ نبوت کی علامت ہو، وہ نبوت کی جزء ترکیبیہ ہو، اس کے بغیر نبی بن نہ سکتا ہو۔ نبی ہو تو وہ چیز ہو، وہ نہ ہو نبی نہ ہو۔ کوئی ایسی چیز ہے، میں مثال دے رہا ہوں، گھڑی ہے تو اس میں ٹائم ہونا چاہیے۔ کہے گا جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ بھائی موبائل ہے تو اس کو موبائل کا کام کرنا چاہیے۔ کہے گا جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو نبی ہے تو نبوت کی کوئی جز بھی ہوگی، نشانی بھی ہوگی، علامت بھی ہوگی جو باقی نبیوں میں بھی ہو اور اس میں بھی ہو، نشانیاں دکھا دے تاکہ ہم سمجھے تو کوئی بات کر رہا ہے۔ اب وہ کہے گا کون سی نشانی؟ اسے کہو میں کچھ نشانیاں پیش کرتا ہوں، تو مان یہ نبی کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہے گا ہاں بتائیں۔ آپ پین اٹھائیں، کاغذ اٹھائیں، پیج سامنے رکھ کے قلم ہاتھ میں لیں۔ اسے کہا چلو 4 نشانیاں دیکھ لیتے ہیں، وہ ہر نبی میں ہوگی،
اگر میں غلط ہوں میری تصحیح کر دیں. پہلی نشانی، ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. سنیں، عام انسان نہیں کہہ رہا. عام انسان سے گناہ ہوتا ہے، عام انسان سے خطا ہوتی ہے، اور اعلیٰ درجے کا انسان گناہ نہیں ہے، خطا نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے، اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. وہ کہے گا بالکل ٹھیک ہے، اولاد آدم ہوتا ہے تو وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. اسے کہو لکھ لو. پہلی چیز، ہر شخص، ہر نبی وہ ہے جو اولاد آدم اور اعلیٰ درجے کا انسان ہو. وہ کہے گا ٹھیک ہے، ایک جی لکھ لیں. ایک چیز انڈرسٹوڈ ہو گئی، طے ہو گئی، اتفاق ہو گیا کہ جی بہت اچھا. اگلا پوائنٹ، ہر نبی کم از کم یہ تو مانتے ہو کہ وہ مرد ہوتا ہے. قادیانی کہے گا جی ہاں. عام نوجوان تو یہی ذہن رکھتا ہے نا، ہر نبی مرد ہوتا ہے، کیونکہ قرآن نے رجالا نوحی کی بات کی ہے کہ اللہ نے عورت کو نبی نہیں بنایا. عورت نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی. کہے گا جی ہاں. کہ یہ دوسری چیز طے ہو گئی کہ ہر نبی مرد ہوتا ہے. اور تیسرا پوائنٹ، نبی خدا کا ہے یا اسے اللہ بھیجتا ہے؟ بولیے، نبی خدا کا ہے یا اللہ بھیجتا ہے؟ اسے تو لکھ لو، ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے. کہے گا جی ہاں. کہ نمبر 4، نبی سے گناہ، بولیے، نبی سے گناہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کہ لکھ لو، ہر نبی گناہوں سے پاک ہے. کتنی چیزیں لکھ لی گئی؟ بولیے بولیے، ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیجیے تاکہ بات یاد ہے. باہر والے بھی کتنی چیزیں ہو گئی؟ باہر والوں کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے، آواز نہیں آ رہی. کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر 1، ہر نبی اولاد آدم ہے. کون ہے؟ اعلیٰ درجے کا انسان ہے. نمبر 2، ہر نبی مرد ہے. نمبر 3، ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہے. نمبر 4، ہر نبی گناہوں سے. تو کیا یہ 4 نشانیاں نبیوں کی ہیں یا نہیں ہیں؟ اجی ہیں. کہ جی مرزا قادیانی میں 4 میں سے کوئی نشانیاں تو دکھا دے، کوئی 4 دکھا دے. ہر نبی میں یہ نشانیاں، تو بسم اللہ کر یہ دکھا دے. آپ کے دماغ میں سوال آ رہا ہوگا، اولاد آدم ہونا، مرد ہونا، مولا کوئی زیادہ نہیں ہو گیا؟ قادیانی کافر ضرور ہے لیکن وہ اولاد آدم نہیں ہے، یار وہ مرد نہیں ہے. سوال آئے گا نا آپ کے دماغ میں. میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے یہ 4 چیزیں ذرا یاد کریں. ہو سکتا ہے میں جواب دوں آپ کے دماغ سے بات نکل جائے. اب آپ کو سامنے دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ یہ چیز کو یاد کر لیں. ہر نبی اولاد آدم ہے، ہر نبی مرد ہے، ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، ہر نبی گناہوں سے پاک ہے. میں دوہراتا ہوں، آپ سنو پھر آپ دوہرانا. ہر نبی اولاد آدم ہے، ہر نبی مرد ہے، ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، ہر نبی گناہوں سے پاک ہے. اولاد آدم ہے، مرد ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، گناہوں سے پاک ہے. اولاد آدم ہے، مرد ہے، گناہوں سے پاک ہے اور اللہ کا. یاد رہے گا؟ کس کس کو یاد رہے گا؟ سب کو یاد رہے گا. اب ایک منٹ، میری دائیں طرف سے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے مجھے 4 نشانیاں سنا دے تاکہ میں سمجھوں کہ میں بات کر رہا ہوں تو آپ اس کو لے رہے ہیں. کوئی ساتھی سنا دے. ہر نبی جو ہے وہ اولاد آدم ہے. نمبر 2، ہر نبی مرد ہے. نمبر 3، ہر نبی گناہوں سے پاک ہے. نمبر 4، ہر نبی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. زبردست، مزہ تو آیا نا، بچے کو یاد ہو گیا. اب ایک ساتھی بائیں طرف سے بھی اٹھے، کوئی ایک ساتھی اٹھے، آپ اٹھ جائیں. جزاک اللہ. ہر نبی اولاد آدم ہے، ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، ہر نبی مرد ہوتا ہے، ہر نبی گناہوں سے پاک. جزاک اللہ. ہو گیا ہو گیا. ذرا کیمرہ سے پیچھے بھی کوئی ایک ساتھی کھڑا ہو. صرف دائیں بائیں تک کام نہیں کرنا نا، کوئی ایک ساتھی پیچھے کھڑا ہو. ہاں جی فرمائیے بھائی. ہر نبی اولاد آدم ہے، جی ہر نبی مرد ہے، جی ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا ہے، جی اور ہر نبی جو ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے. جزاک اللہ. اب ذرا سنیں، اب یہ آپ پیج لیں گے، بالکل بلیک پیپر، صاف کاغذ، اس پہ 4 پوائنٹ لکھ لیں. قادیانی سے بات میں کہ دیکھو ہم دیکھ رہے تھے کہ قادیانی کو تو نبی کہتا ہے، میں نبی نہیں کہتا.
ہم نے کہا اس میں کوئی چیز ایسی دیکھ لیں جو نشانیاں نبی میں ہیں کوئی مرزے میں نہیں ہوگی. پہلی نشانی، ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے، اولاد آدم ہے. ہر نبی مرد ہے، ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، ہر نبی گناہوں سے. اسے کہو پہلا پوائنٹ، ہر نبی اولاد آدم ہے اور اعلیٰ درجے کا انسان ہے. اور ذرا مرزا سے پوچھ لیتے ہیں، مرزا صاحب دسو تسی انسان ہو، اولاد آدم ہو یا نہیں؟ اب بات مرزے کی ہوگی، میری نہیں ہوگی. لفظ مرزے کے ہوں گے، میرے نہیں ہوں گے. کتاب مرزے کی ہوگی، میری نہیں ہوگی. لیکن میں حوالے کا ذمہ دار ہوں. روحانی خزائن جلد نمبر 21 کھولیے. مرزا قادیانی کی کتاب نہ ہو، روحانی خزائن نہ ہو، جلد نمبر 21 نہ ہو، صفحہ نمبر 17 نہ ہو، مرزے نے لکھا نہ ہو. میری سزا وہ ہے جو حکومت پاکستان چوک پہ کھڑا کر کے گولی مار دے، لیکن کتاب مرزے کی ہو، لکھا مرزائیوں نے ہو، چھاپا مرزائیوں نے ہو، بات مرزائیوں کی ہو، تو پھر کم از کم تسلیم کر لیں کہ مرزا خود کو انسان نہیں کہتا، مرزا خود کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں کہتا. آپ کہیں گے کیا؟ مرزا لکھتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت، انسانوں کی آر ہو. جلد نمبر 21 ہے، روحانی خزائن ہے، مرزے کی کتاب ہے، مرزائیوں نے چھاپی ہے. مرزے نے اپنا شعر لکھا ہے. مرزا کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم ذات ہو. وہ کہتے ہیں میں آدم ذات نہیں ہوں بشر کی جائے نفرت، انسانوں کی آر ہوں. میں تو لوگوں کے لیے بالکل نفرت اور انسانیت کے لیے شرم کا مقام ہوں. مجھے انسان بھی نہ کہو، اولاد آدم بھی نہ کہو. یہ بات مرزے کی ہے، کتاب مرزے کی ہے، حوالہ مرزائیوں کا ہے، لکھا مرزائیوں نے ہے. جب مرزا کہے میں انسان نہیں ہوں، مرزا کہے میں اولاد آدم نہیں ہوں، تو پھر پہلی شرط ہے کہ نبی اولاد آدم ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. اب مرزا اس پہلے نمبر پہ کہاں گیا؟ میں نے کہا نا کہ لوگ کہیں گے بھائی سے کوئی زیادہ نہیں ہو گیا. زیادہ نہیں ہوا، ابھی تو بہت کم ہوا ہے. لفظ ان کے ہیں، کتاب ان کی ہے، بات ان کی ہے. اچھا وہ خود کو انسان نہیں مانتا، ہمیں زیادہ شوق ہے کہ ہم اس کو انسان مانیں. ہماری زبان میں کہتے ہیں اسا کو کھوتی نو ہاتھ لایا، ہاں اسی کو کھوتی نو ہاتھ لایا، اسی سانو شوق ہے اسی مرزے نو انسان من دے. او خود نو انسان نہیں مندا، مینو کیا شوق پیا؟ نہ بابا نہ. یہ باتیں آپ ہمیں نہ سمجھائیں، ہم مرزے کی زبان سے آپ کی بات سامنے پیش کر رہے ہیں. مرزا خود کو انسان نہیں مانتا. پہلا پوائنٹ آؤٹ، پہلا گیا. اب آئے دوسرا نمبر کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ بولیے، چپ ہو گئے ہیں. آپ کی جواب سے ماں والا بات میں نہیں کر رہا. مولانا یعقوب صاحب جانتے ہیں میں اس علمی بات کو ایسے نوالا بنا کر آپ کے منہ میں رکھ رہا ہوں. یہ بہت آسان لیول کی بات کر رہا ہوں. کالج یونیورسٹی اسکول لیول کے بچے اس کو سمجھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کہ میں کو شاپس اڑا رہے ہیں جنہیں تو لوگوں نے سروں تو گزر جانا ہے، ایسا نہیں ہے. سمجھ گئے پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، نبی مرد ہوتا ہے. جی یقیناً ہوتا ہے، نبی مرد ہے، اس پر کوئی شک نہیں ہے. یہ بھی مرزا سے پوچھ لیتے ہیں کہ مرزا جی دسو تسی مرد ہو یا نہیں؟ آپ حیران ہوں گے، مرزے نے مرزائیوں کو کتھوں ہی نہیں چھوڑا. مرزے نے اپنے مرزائیوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا. کتاب مرزے کی اٹھاؤ اور مرزائیوں کو پھر بھاگتا دیکھو، ایسے جیسے اذان کی آواز سے وہ بھاگتا ہے. جانتے ہو نا جنہوں اللہ کے رسول فرمائے حضرت عمر جا رہے ہو گئے تھے کہ ویخ کے ٹوٹ جاتے ہیں نا، اور ایسے جاتے ہیں. مرزا کبھی صرف کو کس پہ مرزا پہ بات نہیں کریں گے، مر جائیں گے تب بات نہیں کریں گے. اچھا مرزے کی کتاب یہی اٹھاتے ہیں. میں نے جلد 21 کا والا دیا، اب جلد 19 پہ آ جاتے ہیں. یہی روحانی خزائن ہے. مرزا اس پہ لکھتا ہے کہ جی مرد ہوں یا نہیں. مرزا کہتا ہے مجھے اللہ تعالی نے پردہ میں پرورش دی ہے، میرا نام مریم رکھا ہے، اور مجھے پریگنٹ قرار دیا ہے، حاملہ قرار دیا ہے، پر امید قرار دیا ہے کہ میں ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں. حضرت میں ہنسانے کے لیے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں دلیل دے رہا ہوں.
کتاب مرزے کی نہ ہو، عبارت مرزے کی نہ ہو، حوالہ مرزائیوں کو نہ ہو، روحانی خزائن نہ ہو، جلد نمبر 19 نہ ہو، تحریر ان کی نہ ہو، آپ ہمیں چوک پہ کھڑا کر کے وہ سزا دیں جو چور کی سزا ہے۔ لیکن جب پوری سب کچھ ثابت ہے، الفاظ ان کے ہیں، لکھا انہوں نے ہے، جو خود کو پریگنٹ کہے، خود کو امید سے کہے، خود کو بچے کی ماں کہے، اپنے پیٹ میں بچہ ہونا کہے، صفت مریمیت کہے، استعارے میں خود کو حاملہ کہے، اور والا نام کہے، 2 سال میں پردہ نشین کہے، میں کیوں اس کو مرد کہوں جو خود کو مرد نہیں مانتا؟ خود کو میں مرد نہیں مانتا۔ پھر میں وہی بات کروں گا، اجی میں کوتی کو دھیان نہیں لایا، میرے بڑا شوق ہے، اجی مرزا مسلم، مرزا مرد، مرزا مرد، کیوں مرد ہے مرزا؟ مرزا خود کو مرد نہیں مانتا، تو جب مرزا خود کو مرد نہیں مانتا تو نبوت کے لیے دوسرا نمبر ہم نے لکھا تھا کہ ہر نبی، جزاک اللہ، ایسے جواب چاہیے تھا، ہر نبی مرد ہے۔ دوسرا پوائنٹ اڑ گیا، پیچھے رہ گئے نے 2۔ کسی مرزائیاں دے اندر شرم ہوئے نا تے اگلے 2 چھڑ کے بھی اٹھ جاوے کہ غلطی پوری ہو گئی ہے نا، اخیر ہو گئی ہے۔ اچھا آگے آئے نمبر 3، ہر نبی کس کا بھیجا ہوا ہوتا ہے؟ بولیے، اے بھی میرے سے تو پوچھ لو، تو کس کا بھیجا ہوا ہے؟ مبعوث من الانجلیز، انگریز نے اس کو بھیجا تھا، خدا نے نہیں بھیجا۔ مرزے نے انگریزیوں کی تعریفیں کی ہیں، اور انگریز کی ملکہ کی جو ہے نا اتنی تعریفیں کر کے کہا کہ انگریز کی حکومت ذل اللہ فی الارض، یہ اس زمین پر اللہ کا سایہ ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، مرزا اس طرح انگریز کی بات مانتا تھا، یہ انگریز کا بھیجا ہوا تھا، اور جو بات انگریز کے وہی مرزا کا ہے۔ انگریز کافر مسلمان سے ڈرتا تھا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ کافر مسلمان سے اسی لیے ڈرتا تھا کہ مسلمان جہاد کا قائل ہے اور مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، اور مسلمان کا نظریہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں موت آ جائے تو وہ موت شہادت ہوتی ہے، جسے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا کہ شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اسی لیے مسلمان موت سے نہیں ڈرتا اور کافر موت سے ڈرتا ہے، اسی لیے وہ مسلمان سے ڈرتا ہے۔ حد اوسط عطف کرے تو نتیجہ نکل آتا ہے صغرا کبرا ملا کے۔ تو کافر مسلمان سے ڈرتا تھا، انہیں ڈر تھا جہاد کا، تو مرزائیوں نے مرزے کے کہنے پہ جہاد کو حرام مانا، یہ انگریز کی سازش تھی۔ تو مرزے نے باقاعدہ حکم جاری کیا اور شعر کے انداز میں لکھا، چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ یہ مرزے نے جہاد کو حرام نعوذ باللہ قرار دیا، منسوخ قرار دیا، ریجیکٹ قرار دیا، اور یہ اعلان کیا کہ انگریز گورنمنٹ جہاد نہیں چاہتی اور میں نبی بن کے آیا ہوں۔ اور نعوذ باللہ مرزائی معجزہ یہ ہے کہ اب جہاد ختم ہو گیا ہے، حالانکہ میرے پاک نبی نے جہاد کی بات کی ہے، اور میرے پاک نبی کی حدیثوں کا مفہوم ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ میرے پاک نبی کا فرمان ہے اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم۔ فرمائے لوگوں، میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو رب نے جہنم سے آزاد قرار دیا ہے۔ ایک جماعت غزوہ ہند میں شریک ہوگی، ایک جماعت حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کے جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ سر انجام دے گی۔ میرے پاک نبی نے قیامت تک جہاد کی بات کی ہے، جہاد کو صربۃ الاسلام فرمایا ہے، اسلام کی چوٹی بتایا ہے، اور جہاد میں مسلمان کے مجاہد فی سبیل اللہ کے پاؤں میں آنے والی خاک کی بات فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا لغزوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ مسلمان چلتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے میدان میں، میدان کارزار میں، اس کی ایک صبح یا ایک شام پوری دنیا اللہ کے راستے میں دے دو، اس سے بڑھ کے یہ اس کی نعمت ہے۔ اور پھر فرمایا جو اس شخص کے پاؤں مغبرت قدمہ عبد فی سبیل اللہ فتمسبہ علی النار، اس کے قدموں میں چلنے کی وجہ سے، اس مجاہد کے جہاد میں چلنے کی وجہ سے جو قدموں سے دھول اڑے گی، اس دھول سے گرد غبار آئے گا، اور وہ گرد و غبار سے اس کے قدم گرد آلود ہوں گے۔ فرمایا جہاں جہاں گرد جائے گی وہاں پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔
सलातुल खौफ कहते हैं। खौफ की हालत में नमाज पढ़ना, 2 रकातें होगी, 1 रकात पढ़ के छुट्टी, जाओ जिहाद करो, फिर आओ, फिर लड़के फिर दूसरी रकात पढ़ने के लिए जाओ। इस कायनात में कोई नमाज ऐसी नहीं है कि एक नमाज 1 रकात पढ़ो, फिर जाओ अपना काम करो, फिर आओ, फिर दूसरी पढ़ो। यह सिर्फ इजाजत मुसलमान को है, और उस मुसलमान को है जो बुज़दिल नहीं है, बहादुर है, निडेर है, शुजा है, दिलेर है, और वो मुजाहिद है। ये मेरे पाक नबी ने इसको अल्लाह से पूछ के इजाजत दी है, और कुरान ने सलातुल खौफ का जिक्र किया है। हाँ, ये वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है जिसके लिए रब का कुरान कहता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक्तुलून व युक्तलून। फरमाए लोगों, जाने तुम्हारी है, खरीदार रब है, तुम अपनी जानों को बेचो, क्योंकि जिहाद में तुम्हें किताल करना है। तुम जान बेचोगे, मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। अल्लाह ने जिहाद की बात की, रसूलुल्लाह ने जिहाद की बात की, शरीयत ने जिहाद की बात की। मिर्जा अंग्रेज का भेजा हुआ था, इसने जिहाद को मनसूख करने का जोर लगाया और मनसूख करने का ऐलान किया, तो पता चला हर नबी अल्लाह का भेजा हुआ, मिर्जा अंग्रेज का भेजा हुआ। तीसरा पॉइंट गया, आओ हो जज़ाकल्लाह, होते खत्म, हाँ खत्म, पैसा हजम, ठीक है, सच का बच्चे रहे। तो अब चौथा पॉइंट कि हर नबी गुनाहों से पाक होता है। वैसे अखीर ते हो गई है, जरूरी ते कोई नहीं बंदा इससे गल करे, लेकिन किसी मिर्जाई चलो कोई हयादम आदम ही हो गए ना कि असि चौथे पॉइंट पे गल कर लेते हैं। चौथा नंबर, हर नबी गुनाहों से पाक होता है। जी मिर्जे तो पूछ लो किन्ने कीते ने ते किन्ने तो बाज आया। एक लिस्ट है मिर्जे के झूठ की, मिर्जे के दगाबाजी की, मिर्जे के गुनाहों की। आप कहेंगे वो क्या से? जब हम मिर्जे की गलतियां पेश करते हैं, गुनाह पेश करते हैं, तो यहां कुछ लोग तो कबूल करते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं। कुछ लोगों में जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनमें एक सवाल पैदा होता है, कहते मौलाना आप पर्सनल हो रहे हैं, पर्सनल हो रहे हैं, जाती एतराज कर रहे हैं। जो इस तरह एतराज करता है ना, वो सादा बंदा है, उसको दीन का इल्म नहीं है। वो बेचारा समझते हैं कि जाती एतराज नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, मिर्जे ने आम इंसान होने का दावा नहीं किया था, मिर्जे ने नबी होने का दावा किया है। आपको पता है आम इंसान के साथ पर्सनल नहीं होना चाहिए। पर्सनल लाइफ होती है, ठीक है, वो हिडन लाइफ है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन, कोई एतराज, कोई नुक्ते की बात नहीं है। लेकिन जो नबी होने का दावा करे, उसकी जात पहले देखते हैं। आप कहेंगे कैसे? मेरे पाक नबी ने फरमान की चोटी पे खड़े होकर पहले अपनी जात पेश की है, फिर अपनी बात पेश की है। हुजूर ने क्या फरमाया था? लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा हल वजदतुमूनी सादिक़न अम काज़िबा। लोगों, मैंने तुम में एक उम्र गुजारी है, बताओ मुझे कैसा पाया। ये मेरे पाक नबी ने अपनी जात पेश की, और फिर कुफ़ार ने कहा जर्रबना गैर मर्रा फमा वजदना फ़ीका इल्ला सिद्क़ा। महबूबा, हमने तो आपके दिन रात देखे हैं, आपकी बूदोबाश, आपके उठना बैठना, आपका आना जाना, सब कुछ देखा है। हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सच्चाई ही सच्चाई आपकी जिंदगी में। फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? उसके बाद हुजूर ने अपनी बात पेश की, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, अल्लाह को मान लो कामयाब हो जाओगे। जो मान गए कामयाब हो गए, जिन्होंने नहीं माना बेईमान हो गए। लेकिन इस हदीस से पता चला नबुव्वत में पहले जात है, फिर नबुव्वत की बात है। और मिर्जे ने आम इंसान ने, किसी आम मौलवी, कारी, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुफस्सिर, फकीह, वकील होने का दावा नहीं किया। मिर्जे ने दावा किया है नबुव्वत का, मिर्जे ने ऐलान किया है पैगंबरी का, मिर्जे ने बात की है रिसालत की। तो इसकी बात बाद में देखेंगे, पहले इसकी जात की तलाशी लेंगे। आप हमें ये नहीं कह सकते कि पर्सनल हो रहे हो, आप पर्सनल ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। जी नहीं, ये जाती एतराज इसलिए कर रहे हैं कि ये नबी होने की बात कर रहा है, तो नबी की तो पहले जात देखते हैं। तो आओ जरा मिर्जे की हैसियत देखें, इसमें कितने गुनाह हैं। नबी तो गुनाहों से पाक है, और नबी इतना गुनाहों से पाक है, कुरान करीम सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ, रब ने फरमाया वकज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु सुअ वल फ़हशा। फरमाया इधर नबी, इधर फाहशा चीजें आए, रब गुनाहों को नबी से दूर कर देता है। सूरत फतह आयत नंबर 2, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। फरमाया नबी के गुनाह नहीं है, जिसे समझते हो रब ने अगले पिछले माफ कर दिए। नबुव्वत तो ये है। और जरा मिर्जे तलाशी ले लेते हैं, तो एक ही है। अब मिर्जे के गुनाहों की लिस्ट है,
چلو میں ایک جھوٹ بتاتا ہوں، ایک دغا بازی بتا دیتا ہوں، بد نظری وغیرہ تو وہ تو بہت آ گیا. چلے ذرا نمبر 1 اسی روحانی خزائن میں ہے. اے روحانی خزائن پورا مرزے میں پھنسوایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، 30 جلدوں میں مرزائیوں نے مرزے کی ساری کتابیں اکٹھی کر کے چھاپ دی ہیں روحانی خزائن. اب ہمیں دنیا میں وہ دیتے نہیں ہیں. کسی سے پوچھے نا یار تیرو لاکھ روپیہ دینے ہیں روحانی خزائن 30 جلدہ سے میں دے دے. حاجی مولوی نہیں دینا، آج تک مجھے دینے کا تیار نہیں ہے. اسی ایک 2 کر کے تھو لائے ہوئے ہیں، دیتے نہیں ہیں. کیونکہ ہمیشہ باطل کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ پہلے کتاب چھاپتے ہیں، جب پکڑے جاتے ہیں پھر کتاب چھپاتے ہیں. اہل حق چھاپتا ہے تو چھپاتا نہیں ہے، وہ ڈٹ کے میدان میں ٹھہرا ہوتا ہے. یہ اب چھپانے والی بات ہے. جی ساری ترتیبات جزاک اللہ. تو یہ ترتیبیں چل رہی ہیں حضرت. اب آئے ذرا روحانی خزائن پین کی. مرزا اس میں لکھتا ہے اپنے حساب سے اپنی ایک بات کر رہا ہے. اجی بات تو ہو گئی تھی کہ میں نے ان سب سے وعدہ کیا تھا کہ 50 کتابیں لکھوں گا، لیکن جب لکھنے کی باری آئی تو کتنی لکھی؟ 5. کسی نے کہا 45 از ریمیننگ، 45 کتابیں رہ رہی ہیں. 5 تے 50 کیڑا فرق ہے؟ صفر دے کا فرق ہے. انہوں نے کہا 5 اور 50 میں کیا فرق ہے؟ ایک صفر ایک کا تو فرق ہے. آپ بتائیے جھوٹا نہیں ہے تو اور کون ہے؟ اور اس نے 5 ہی لکھی، 45 کتابوں کا چندہ کھا گیا. چل گیا. اسے تو علامہ ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، فرمایا کتر کے جیب لے گئے پیغمبری کے نام سے. کیا بات کی ہے اس شخص نے. فرمایا مرزے کے جانشین گرا گٹوں سے کم نہیں، کتر کے جیب لے گئے پیغمبری کے نام سے. یہ اس طرح 45 کتابوں کا پیسہ بوجھے. چل میرا بھائی میں 5 لکھ دوں، ایک صفر کا تو فرق ہے نا. اگر اس طرح کے ایک صفر کی بات آئے نا، میں مسجد میں بیٹھوں میں کئی فرق مرزے کی ذات سے دکھا سکتا ہوں. چلیں یہ ایک جھوٹ ہو گیا، آگے چلتے ہیں. ایک جھوٹ اور ہے. وہ جھوٹ کیا ہے؟ مرزے نے اسی روحانی خزائن میں جلد 17 کی بات کر رہا ہوں، وہاں لکھا ہے کہ جی گزشتہ اولیاء مکشوفات والے، کشوف والے، کشف والے اولیاء نے جو گزر گئے، انہوں نے لکھا ہے کہ 14ویں صدی کے شروع میں مہدی آئے گا اور وہ پنجاب سے ہوگا، لہذا وہ میں. لفظ کیا ہے؟ گزشتہ اولیاء. عربی زبان میں جمع کے 2 لفظ ہیں. ایک تو آپ کے یہاں واحد اور جمع ہے نا، عربی میں 2 جمع، ایک جمع قلت ایک جمع کثرت ہے. جمع قلت ہوتی ہے 1 سے لے کر 9 تک کی چیزیں، انہیں جمع قلت کہتے ہیں. 9 سے زائد جتنی انہیں جمع کثرت کہتے ہیں. اولیاء جو ہے یہ جمع کثرت ہے، جمع قلت نہیں ہے. کیونکہ جمع قلت کے 6 وزن ہیں، افعال، افعال، افعلۃ، اعونۃ، فعلۃ، غلمۃ، مسلمون و مسلمات بغیر الف لام کے. یہ 6 وزن ہیں. اس وزن پہ آنے والا لفظ جمع قلت ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے جمع کثرت ہے. تو یہ اولیاء ولی کی جمع کثرت ہے. کم از کم 10 ولی ہونے چاہیے. ہم مرزائیوں کو چیلنج دے کر کہتے ہیں اگر تم باقی اپنی ماں کا دودھ حلال ثابت کرتے ہو نا، اس دھرتی پہ 14 صدیوں میں کوئی 10 ولی دکھا دو جس نے یہ لکھا ہو کہ 14ویں صدی کے شروع میں مہدی آئے گا اور وہ پنجاب سے ہوگا. ہم مان جائیں گے تمہارے اندر کوئی غیرت نام کی چیز موجود ہے. لیکن کسی ماں کی کوکھ نے، وہ بیٹا مرزائیت کی کوکھیں خشک ہو گئی ہیں، آج تک نہیں جن سکی ان کی مائیں کہ وہ بچہ لائیں جو اس دلیل کو ثابت کر کے دکھا. یہ مرزے کا جھوٹ ہے اور برسر چوک برسر عام جھوٹ. تو ایسا جھوٹا، کذاب، دجال، 2 نمبرہ، دعویٰ، یہ نبی ہو سکتا ہے؟ نبی کا دامن اجلا، نبی کا دامن صاف، نبی کا دامن سفید، نبی کا دامن پاک، طاہر، اطہر، مطہر. اس کے اوپر یہ بات، اور نبوت کے بارے میں اس طرح کی بات، اس طرح غلیظ نسل کی بات، یہ بات نہیں چل پائے. تو نبی تو گناہوں سے پاک ہے اور مرزا گناہوں میں لتڑا پھتڑا بندہ ہے. خلوت میں، خلوت کہتے ہیں تنہائی میں، تنہائی میں مرزا باہر سے عورتیں منگوا کے اپنی ٹانگیں دبواتا تھا. خلوت کا معنی تنہائی میں، بیوی بھی نہیں ہے، کلا کمرے بہا کے تو مرزا اے کرو میرے چابی کرو، پتہ نہیں کیڑا تالا لگا دیا. ٹھیک ہے، یہ پوری ترتیب وہ وہاں پہ آتا. میرا ایک سوال ہے، نہ ہوئے حوالہ مرزے کا، سیرۃ المہدی جلد نمبر 2
मिर्जा कादियानी का बेटा मिर्जा बशीर अहमद, वो लिखता है मेरे बाप को एक फला खातून थी, रिश्ते में कोई महरम नहीं लगती थी, वो रात को आके अब्बा जी की टांगे दबाती थी। क्यों? वजह ना पुत्र पूछे ना अब्बे दसे, चल मेरा भाई ले घर के अंदर सारा हो गया, अंधा वंडे रेवड़ियां से बाल बन दे आप, ठीक है। वो एक नावीना था ना, वो रेवड़ियां बांट रहा था, इस जेब से निकाल के इधर और इससे निकाल के इधर, ठीक है। अब्बे कीते थे, पुत्र ने पूछा चल मेरा भाई गया, लेकिन किताब में आ गया, खुद लिख दिया उसकी सीरतुल महदी, नाम देखो, यानी महदी और ये उसकी सीरत, नमो नमता जिन पहाड़ू लथा। अच्छा ये इसने लिख दिया, औरतें नभाती थी, फिर वाकया भी लिखा, कही एक रात बड़ी सर्दी थी, जाड़े की रात थी, बड़ी ठंड पड़ी हुई थी, तो एक खातून मिर्जे की टांगे दबा रही थी। अब वो खातून भूल रही है कि मिर्जे की टांग दबा रही हूँ या पलंग की लकड़ी दबा रही हूँ, तो कहते हैं उसके हाथ पलंग की लकड़ी पे थे, ये लफ्ज है उसका। कहते दबाते दबाते मिर्जे ने कहा ठाड़े बढ़िए, उसके हाथ पाँव से थोड़ी लत्ता लकड़ी मांगो, मैंने कहा जी ठंड बहुत ज्यादा है, तो उसने कहा इसीलिए तो तुम्हारी टांगें लकड़ी की तरह सख्त हो गई हैं, वो पलंग की लकड़ी दबा रही थी। वैसे सियाणी है हो गई। तो ये मिर्जे का हाल है, तन्हाई और खलवत की बात है। आप कहते हो नबी है, नबी गुनाहों से पाक है, ये गुनाहों में पलंदा है गुनाहों का। तो कितनी चीजें थी, ये चौथी चीज थी, चौथा पॉइंट भी उड़ गया, पीछे की बचे खोते तो फिर क्या बचा फिर मिर्जे के मामलात में, मिर्जे का तो कुछ नहीं बचा। सुने, मैंने कहा जब कादियानी नौजवानों से बात हुई ने बड़े आराम से समझा कि तुम्हें तुम्हारे मुरब्बियों ने धोखे में डाला है, तुम्हें तुम्हारे मौलवियों ने अंधेरे में कहा है। अगर तुम कहते हो मिर्जा नबी है, हर नबी मर्द है, हर नबी आला दर्जे का इंसान है, हर नबी अल्लाह का भेजा हुआ है, हर नबी गुनाहों से पाक है, तो ये एक चीज दलील की दुनिया में प्रूफ करके दिखा दो, हम माने कि तुमने कोई गैरत नाम की चीज नहीं। लेकिन कयामत तक न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू हमारे आजमाए। कि मैंने चार चीजें तो आके समझाई है, आपके जहन में आ गया? पक्की बात जी। तो मेरा चाहता है मैं तकरीर का खुलासा सुन लूं। हाँ, सबक थे आखिर तो सुनेंगे ना। अभी मुझे वो कह रहे थे, मैंने कहा जी आप मुझे आखिर में बयान दें, कहते थोड़ा आखिरी वक्त है, मैं कहती फिर ते कलमा पढ़ लें बयान के यार थोड़ा आखिरी में, ये आखिरी में ना कलमा ही पढ़ लेना चाहिए ना। मौला अल्लाह साहब मुझे फरमाते थे एक नहीं 6 कलमे पढ़वाएंगे तुम्हें, तुम ना बाकी अच्छी पढ़ना। तो मेरे दोस्तों ये बातें मैंने इसीलिए आपको समझाई। चलो ये गुफ्तगू रिकॉर्ड और ये पूरी दुनिया में जा रही है, तो आप हज़रात इसको सुने, लिखें, नोट करें, अपने दिमाग में बिठाएं, ताकि आपके लिए भी और मेरे लिए भी खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ का सामान बन। मैंने कहा ना अगर ये गिलास कीमती है, इसका तहफ़्फ़ुज़ तब करूंगा जब मुझे इसके बारे में नॉलेज होगा, इसके बारे में इल्म होगा, इसके बारे में पता होगा, इसकी अहमियत का एहसास होगा। तो अगर खत्म नबुव्वत के हम मुजाहिद बनते हैं, तो हमें भी अकीदा खत्म नबुव्वत के मामलात में सब कुछ ठीक करके दलील की दुनिया में आना चाहिए। मुफ्ती साहब इंजीनियर मिर्जा के जो फैन हैं उनको कैसे समझाया जाए? मुझे एक बात बताएं, कोई बंदा किसी का फैन क्यों बनता है? आपने कभी कोई बात ज़हन में रखी? वो इसलिए बनता है कि उसमें वो चीज मौजूद है, उस चीज का आशिक है। किसी आलिम का तो इल्म में आशिक है, किसी वली का तो विलायत पे आशिक है, किसी फकीह का फैन है तो फकाहत पे आशिक है, किसी कारी का फैन है तो क़िराअत पे आशिक है या नहीं? अब मिर्जे के फैन से पूछें कि जी मिर्जे को मानने वाले जरा बता तू मिर्जे की किस चीज का फैन है? अगर वो कहे मैं उसकी इंजीनियरिंग से मुतासिर हूँ, आपके नो डाउट, नो डिबेट, नो ऑब्जेक्शन, हमें कोई आपसे बात नहीं करी, ठीक है, आप उसकी इंजीनियरिंग से मुतासिर हैं, उसने इंजीनियरिंग की। अगर वो कहे कि जी मैं उसके क़िराअत से मुतासिर हूँ, तो हम कहेंगे उसको तो कख भी नहीं आता, वो किसी कारी से नहीं पढ़ा, तो मुतासिर क्या है? इम्प्रेस उससे क्या हुआ? अगर वो कहे मैं उसके इल्म से मुतासिर हूँ, हम कहेंगे आलिम बनने के 8 साल है, 8 दर्जे हैं। जैसे आप पढ़ते हो ना, तो ये तो KG1 लेवल में है, ये प्ले में है, ये प्राइमरी में है, ये मिडिल में है, मैट्रिक में है, FA में है, PA में है, मास्टर में है, MPhil में है, PhD में है।
ایسے مولویوں نے بھی نہ آنے گا. علماء کے بھی اس طرح درجات ہیں. یہ اولا میں ہے, ثانیہ میں ہے, ثالثہ میں ہے, رابعہ میں ہے, خامسہ میں ہے, سادسہ میں ہے, سابعہ میں ہے, دو حدیث میں ہے, تخصص الافتاء میں ہے, تخصص الحدیث میں ہے, تخصص الفقہ میں ہے, تخصص الحدیث میں ہے, تخصص التفسیر میں ہے, تخصص القضاء میں ہے, اور اسی طرح تخصص الدعوہ میں ہے, تخصص الارشاد میں ہے, تخصص القراءہ میں ہے, تخصص التدریس میں ہے. کئی تخصصات ہیں. تو یہ پوری ترتیبیں ہیں علماء کے پڑھنے والے سالوں کے نام. انہیں کہ فین صاحب خالی فین بن کے بیٹھے ہوئے ہو, ایک بات بتا دو کہ مرزے نے ان درجوں میں کوئی درجہ کسی جگہ پڑھا ہے؟ جی نہیں پڑھا. وہ تو خود کہتا ہے میں تو نہیں پڑھا. تو جب نہیں پڑھا تو کس کا اس کا فین بنا پھرتا ہے؟ کس کی چیز کا فین ہے؟ وہ چیز اس میں ہے نہیں, فین کیا ہے؟ یہ تو وہی بات ہے, فلاں اندھے کا میں فین ہوں. کیوں؟ وہ جو اندھا ہے نا بہترین ڈرائیونگ کرتا ہے. ہم کہیں گے اندھا ہے, خاص ڈرائیونگ کرتا ہے. کہیں گے واہ میں اس بڑے بڑے بالوں والے گنجے کا فین ہوں. تو بڑے بالوں والا گنجا کیسے ہوگا؟ میں اس لنگڑے کا فین ہوں, بھاگتا بڑا تیز ہے. یہ لنگڑا ہاتھ بھاگے گا. مرزا عالم علم کا کچھ بھی اسے نہیں پڑھا, تو اس کا کیسے فین بن کے بیٹھا؟ تو فین ہوتا ہے مطلب کسی کی صلاحیت پہ. مرزے میں تو الچکتو من الڈگر ہے, کچھ بھی نہیں آتا اسے علم کا. نہ اولا ہے, نہ ثانیہ ہے, نہ ثالثہ ہے, نہ رابعہ ہے, نہ خامسہ ہے, نہ سادسہ ہے, نہ دو حدیث ہے, نہ تخصصات ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو الچکتو من الڈگر کا فین بن کے بیٹھا. کوئی دلیل کی دنیا میں بات کر, باقی دلیلیں بات میں میرے کو اس کتاب کا حوالہ دینا, اس کو دے دے, کوئی حوالہ اللہ دے حوالے. ایک منٹ مجھے یہ بتا, اس میں یہ چیز کی صلاحیت ہے؟ اب اس کا ایک ہی جواب ان کے پاس ہونا چاہیے کہ جی نہیں ہے, ہم غلطی پہ ہیں. لیکن وہ یہ جواب نہیں دیتی. پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ دین کوئی مولویوں کی میراث ہے, بس وہ خود پڑھا ہے, بہترین پڑھ گیا ہے, تو جواب تو دو اس کا. ارے ایک منٹ, تیری اماں جی کو گردے میں ہو تکلیف اور آپریشن کی نوبت آ جائے, وہ کہیں گے آپریٹ کرے گی کڈنی کا. تو جا رہا ہو ڈاکٹر سے ٹائم لے کے, اور ڈاکٹر کی فیس ہو 5 لاکھ. جاتے جاتے راستے میں تمہیں ایک موچی ملے, اور وہ موچی کہے تو مجھ سے آپریشن کرا لے. تو کہے گا کیوں؟ 5 لاکھ اس کو دے رہا ہے, تو مجھے 50,000 دے دینا, 5,000 دے دینا, میں آپریشن کروں گا. تو نہیں کرائے گا. حالانکہ وہ موچی کہے گا میری رمبی اس کے کٹر سے تیز ہے, نہیں کرنا تو گردہ بہر پہ واش کر کے پھر اندر. ہاں 2 منٹ لگ رہے ہیں, اوکھا کام تو کوئی نہیں, تو کرا لے, اس سے سستا بھی کر رہا ہے اور اس کی رمبی بھی تیز ہے. کہے گا نہیں, یہ اگر ڈاکٹر ہوتا تو کسی ڈاکٹر سے پڑھتا. اے ماں کی جان کی بات آئی تو اس کا استاد ڈھونڈنے لگا. اور تیرے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ علم کی بات ہے تو اس کا استاد نہیں دیکھتا. ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. ایمان کے لیے اندھے ہو جاتے ہو, بلینک فالوورز بن جاتے ہو. نہیں کہ میں اس کا فین ہو جاتا ہوں, اس نے پڑھا کن سے؟ کل موچی بھی یہ جو ہے نا کہتے ہیں, یہ کہہ سکتا ہے کہ جی کوئی ڈاکٹروں کی میراث ہے, بس میں نے گھر بیٹھ کے میڈیکل کتب ریڈ کیا اور میں ڈاکٹر ہوں. موچی تو میرا پیشہ ہے نا بھائی, میں تو ڈاکٹر. تو آپ مان جائیں گے نہیں جی جان کا مسئلہ ہے, اے خدا کے بندے لاکھوں جان ایمان پہ قربان ہوتی ہیں. اتنی سی بات ہے. فین کس بنیاد پہ؟ پہلے تھوڑا سا ایسے آپریشن کر لینا, 2 منٹ میں مسئلہ سامنے ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسے فضا میں آ کے جی میں مرزے کا فلاں ہوں. کوئی مرزے کو پتا ہے کس دن سنگ لڑا رہے ہیں, کس دن نہیں. میں نے کچھ دنوں پہلے یہ بات کی آپ کی اسی لاہور کہ مرزے نے فون پہ ہمیں کہلوایا کہ جی آپ تو بڑے اچھے عالم ہیں, آپ کیوں ہمارے خلاف پڑ گئے, آپ کو ہمیں وقت دے دیں اتنے عرصے کے لیے. اب وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے. اچھا جھوٹ ہے تو آج میرے ساتھ بیٹھ جا, میں بتاؤں گا کہ تیرے علم کی دنیا کی آخری رات ہے. قذاب آدمی وہاں جھوٹے کمرے میں بیٹھ کے نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت پہ بک بک کرتے ہوئے زبانیں دراز کرتے ہوئے اور پھر کہتے جھوٹ بولتے, جھوٹ تم اور تمہاری نسل بولتے. کچھ بھی نہیں. کسی اہل علم کے سامنے بیٹھتے ہوئے ان کی ٹانگیں کاپ جاتی ہیں, لنو بتو ان سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, 2 جملے یہ کہہ نہیں سکتے. تو کس بنیاد پہ فین بنے پھرتے ہیں؟ ذرا مجھے کوئی فین ہونے کا, فین فالوئنگ کا کوئی بیس تو بتا دو. بیس لیس ہے یہ, کوئی بنیاد بتا دو, کوئی ریزن بتا دو, کوئی وجہ دے دو, تب بندہ فین بنے نا. بے فلاں قاری صاحب ہے, اس قاری سے پڑھو, اس کی قرات میں پڑھتا ہوں, پھر جا کے فین بنتے ہیں.
انجینئرنگ جتنی وہ دین کو ویلیو نہیں دیتا، انجینئرنگ اس نے استادوں سے پڑھی ہے، دین خود بیٹھ کے پڑھ لیا. لو جی، اور بلائنڈ فالوور جو بیٹھے اندھے میں چارے، وہ کہیں گے جی واہ واہ یہ ہو گیا جی وہ. بس اتنے ایک مرزا کی باتیں تھی نا، ختم ہو گئی بات. تو میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں کہ مرزے میں کوئی چیز ہو. وہ وقت چلے گئے ہیں مرزا صاحب جب تیرے نام سے لوگ ڈرا کرتے تھے. وہ وقت چلے گئے ہیں جب تم اس طرح لوگوں کو کہتے تھے ہم دلائل کی مشین میں ڈال کے تمہیں یہ دکھائیں گے، پہلے تو ہم سے دلائل کا ٹیکہ لگوا لے پھر نمبر آ جائے گا. وہ پکی پک کے یہ چیزیں چلی گئی. ذرا 2 منٹ کیوں آنکھوں سے آنکھیں چار کر لینا، ہم بتائیں گے تمہارا علمی بیک گراؤنڈ کیا ہے، علمی حدود اربع کیا ہے. کاش میں نہیں آ رہا، پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور الزام کیا کہ سب سے بڑا مولوی میں ہوں. اور جھوٹا ایسا ہے ہر حدیث میں چھوٹ چھوٹ کی بات پہ جھوٹ بول جاتے ہیں. ایک حدیث اس نے بیان کی کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول کے سامنے ایک بات کی، حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، پھر حضور نے فرمایا پوری بات سنا کے کہتے ہیں، حضور نے فرمایا علی تیری عائشہ سے جنگ ہوگی. تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو پھر ظالم ہوگا. تو حضور نے فرمایا نہیں نہیں علی تو ظالم نہیں ہوگا، عائشہ ظالمہ ہوگی. نعوذ باللہ من ذالک. مرزا 7 مرتبہ اپنی ماں کے پیٹ میں جا کے پیدا ہو کے دوبارہ آ جائے گا، اس کا ابا بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ لفظ حدیث میں ہو کہ عائشہ ظالمہ ہوگی. جھوٹ بول دیا اس نے حدیث میں، نمبر بھی بتایا، صفحہ بھی بتایا، کتاب بھی بتائی، حوالہ بھی بتایا. اور نیچے والے واہ واہ کر کے فین بیٹھے ہوئے ہیں. تم یہی فین ہو جو پوری سچی حدیث بیان کر کے ایک جھوٹی بات درمیان میں کر رہا ہے، اور اس نے ڈنگ مار دیا اور پتہ کس کو بھی نہیں ہے. ایک وعدن بکری کھیر دے میں مینگنیاں مار کے یہ بین بھی گتی کر دی. یہ اس طرح وہ جھوٹ بول جاتا ہے اور اس طرح کے معاملات کو بتا دیتا ہے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا معاملات سامنے لاتے ہیں. یہ ہوب کی روایت کے کتب کی حقیقت کیا ہے. اس میں ابو حازم راوی ہے. ابو حازم کیا ہے، اس کی حیثیت آپ جا کے دیکھ لو کہ اس کی حیثیت اتنی ہے کہ اس حدیث کی روایت کو مان سکے ہم. اتنی سی روایت ہے اسی مستدرک میں. تو اس کو یہ ہوا والی بات تو وہاں سے نظر آ گئی، اور یہ نظر نہیں آئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو اس بات میں راضی نامے کے بعد ان کے شہداء کا جنازہ پڑھایا تھا. اگر یہ لڑائی کی بنیاد پہ ہوتی تو حضرت علی دوسرے لشکر میں جا کے ان کے جنازے پڑھاتے. ایسی جھوٹ بول کے 2 نمبر راویوں کی روایات اٹھا کے پیش کرتے ہیں. یہ اسی ہوا پہ مجھ سے بات کر لینا، میں اس سے پہ بات کرنے کرتے آ اس ابو حازم پہ بات کروں گا کہ راوی ہیں کون، اس مستدرک پہ بات کریں گے کہ روایت کہتے کس ہیں، اسی پہ بات کریں گے. تب اللہ رافضیت افطراہ، اس روایتوں کے نیچے ایسی ایسی روایتیں بیان کرتا ہے، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے اللہ لعنت کرے اس رافضی پہ، اس میں جھوٹ بول رہا ہے. یہ اسی روایت کو امت کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے. یہ باتیں میں جانتا ہوں، ہماری فیلڈ ہے، ہم نے پڑھا پڑھایا، ہماری زندگی گزری ہے. مرزے کو کچھ بھی نہیں پتا، تو ایسے بندے کی بنیاد پہ ہم کس جملے کی بات پہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فین ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے. مفتی صاحب پگڑی کے 2 شگاف ہونے چاہیے، یہ ایک پتہ نہیں شگاف پگڑی میں کیا ہوتا ہے. مفتی صاحب آپ نے فرمایا ذاتیات میں نہیں پڑھتا، تو ذاتیات کی بات ایک مولانا صاحب تھے، مولانا ترجمیل صاحب، وہ ان کے ساتھ برا سلوک ہوا، صرف معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں. ہم نے تو کوئی مولانا کی ذات پہ کبھی بات نہیں کی، میں نے تو کبھی مولانا کی ذات پہ بات نہیں کی ہے. تو پیش کر مولانا نے یہودی جنگ کا ساتھ دیا تو اس پہ ہم نے اعتراض کیا تھا. یہ ذات ہوتی ہے، یہ تو نظریات ہوتے ہیں. اس لیے بات ہوئی تھی کہ ایک طرف لاکھوں علماء کے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان ہے، اور ایک طرف یہودی ایجنٹ کے لیے صرف آپ بیٹھ کے ساتھ دیں گے جو آپ کی فیلڈ میں نہیں. آپ تبلیغ کے بندے آپ تبلیغ کریں، اس کو ذاتیات کہتے ہیں، اس کو نظریات کہتے ہیں. ہم آج بھی نظریے پہ قائل، کون کہتے ہیں ہم نظریے کی بنیاد پہ پیچھے ہٹیں گے؟ تو آپ پوری بات فرمایا کریں اور پوری بات ہم سے سمجھا بھی کریں. حضرت قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں غیر مقلد مشرکین بن گئے. ایسا تو حضرت قاری نے بات نہیں کی، آپ حضرت قاری پہ الزام فرما رہے ہیں. ہاں وہ بات کریں جو بات کرنے والے. حضرت علی ممبر پہ، حضرت معاویہ ممبر پہ حضرت علی کو برا والا کہتے تھے. مرزا ایک دفعہ نہیں 7 دفعہ ماں کے پیٹ سے جنم لے کے آئے. حضرت معاویہ نے ممبر پہ حضرت علی کو گالی دی ہے، یہ مجھے دکھا دیں، یہ مجھے دکھا دیں، میں اس کے ہاتھ چوم لوں گا ورنہ جوتی میری اور سارے اس کا. کذاب کو جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی. مجھے ایک بات بتا، تیرے ابا کو کوئی گالی دے تو اس سے ہاتھ نہیں ملاتا. حضرت معاویہ اگر منبر پہ حضرت علی کو نعوذ باللہ گالی دے رہے ہیں، امام حسن تو ان سے گلے مل رہے ہیں اور دوستی کر رہے ہیں اور راضی نامہ کر رہے ہیں. امام حسن کو اپنے ابا کی فکر نہیں ہے، تجھے حضرت علی کی فکر ہے.
امام حسین تو راضینامہ فرما رہے، اور امام حسن اور امام حسین نے اتنی یاری حضرت معاویہ سے رکھی، 19 سال نہ ہوا حضرت معاویہ کی خلافت میں ان بھائیوں نے حضرت معاویہ کی خلاف کوئی لفظ نہیں کہا۔ ایک مرزے کے فالوور نے مجھے ایک دن کہا کہ مفتی صاحب حضرت معاویہ سے تو صلح ہوئی تھی شرائط پر، اور حضرت معاویہ نے وہ شرائط توڑ دی تھی۔ میں نے کہا تجھے تیری اماں نے بتایا؟ حضرت امام حسین کو نہیں پتا تھا شرائط توڑ دی، وہ تو نہیں لڑے۔ کذاب آدمی، جھوٹا، جھوٹ بولتے خدا کی قسم زبانیں گر جاتی ہیں اور بات نہیں کرتے۔ میں پوری رات ان کے سوالات کے جواب دینے کے تیار ہوں، یہ پرچہ تو بہت کم ہے۔ نہ میرا اس عنوان پہ اس وقت کوئی مطالعے کی بات تھی نہ کچھ، لیکن یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے۔ پرابلم ہی نہیں، آپ لکھیں میں دیکھیں جتنے سوالات آپ کے لکھنے میں انشاءاللہ تعالی جواب دیں گے۔ حضرت یہ بات ذہن میں رکھے، رسول اللہ کے صحابہ نے رسول اللہ سے پیار کیا ہے، غداری نہیں کی۔ آج تک کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ پہ یوں اعتراض ماننے کے تیار نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے صحابہ حضرت عیسیٰ کے دشمن تھے۔ کوئی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام ماننے کے تیار نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کے صحابہ حضرت موسیٰ کے دشمن تھے۔ ہم مسلمان کو اتنے گئے گزرے ہیں کہ حضور کے یاروں کو حضور کا غدار مان لیں۔ کل کی جہنم کی کوٹ کلی بیٹھ کے ہمیں نبی کے یاروں کے بارے میں بات کرے، ہم ان کی بات مانیں۔ کوئی نبی کے یار تو وہ ہیں جنہیں جعفر طیار کہتے ہیں، جس نے دائیں ہاتھ میں جھنڈا نبوی پکڑا، کافروں نے یہ کاٹا، اس نے بائیں ہاتھ میں پکڑا، کافروں نے بایاں کاٹا، پھر اس نے گردن اور کندھے کے درمیان جھنڈا نبوی کو پکڑا، پھر کافروں نے گردن اتار دی، تب بھی اس کا علم موجود تھا، پھر اس کو عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا رضی اللہ عنہ۔ ان پہ بات کرتے ہو؟ قذاب، اس کو شرم نہیں آتی؟ خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کے خون سے آگ کے انگارے بجھ جاتے تھے، یہ غدار ہے؟ حضرت معاویہ سے رسول اللہ نے قرآن لکھوایا ہے، صحیح لکھوائی ہے، رسول اللہ نے حدیثیں لکھوائی ہیں، اپنے خطوط لکھوائے ہیں، یہ ظالم اس پر بات کرے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے اللہ کے رسول نے پیار کیا ہے، یہ اس پہ بات کرے؟ حضرت عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا میں تجھے جنت اللہ سے لے کے دوں گا، یہ اس عامر ابن عاص پر بات کرے اور ہم خاموش ہو جائیں گا؟ ایسا بے غیرتی والا دماغ اللہ نے اہل سنت میں نہیں رکھا۔ میں اسی لیے اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں اس طرح کے ناموں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمار کو باغی کی ایک جماعت قتل کر کے اس کی تفصیل بتائیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے ایک جملہ بتا دے، اس باغی سے مراد اگر حضرت معاویہ کی جماعت تھی، اور جماعت نعوذ باللہ جس باغی کی بات ہے وہ باغی تو جہنم کی طرف بلاتا ہے، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضرت امام حسن نے صلح کیوں کی تھی؟ تو پتہ چلا یہ حضرت معاویہ کی جماعت نہیں تھی، وہ خارجی تھے جن سے امام حسن کی صلح نہیں تھی، خارجیوں نے مارا۔ اور میں دلیل کی دنیا میں بات کرنے کے لیے اس پہ تیار ہوں۔ میں نے حضرت حدیث عمار پر پورے 300 صفحات کا رسالہ لکھ دیا، انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا قریب، مستقل طور پہ کہ مرزا کہتے ہیں یہ بخاری میں ہے، یہ صحیح بخاری میں وہ روایت ہے جس کے لیے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فرمایا کتب البخاری ثم حذفها، امام بخاری نے شروع میں روایت لکھی تھی پھر میٹ دیا تھا کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اس روایت کو اٹھا کر بخاری کی بات کرتے ہو۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ثم حذفها فیہ نکتۃ خفیۃ، کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ روایت لکھ کے میٹ دی، کیوں کہ اس میں ایک نکتہ تھا، لأن الراوی الحدیث ابا سعید الخدری لم یسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس راوی کی جس روایت کا نام لیتے اس صحابی نے یہ روایت تو حضور سے سنی نہیں ہے، اس روایت کی بات کرتے ہو، یہ حضرت عمار کی روایت ہے۔ نحو ابن حجر اسقلانی کی اس بخاری کی حدیث پر بات جو بخاری کا شارح پھر ہمیں بتا دے، غلط بولتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر کو۔ اگر مرزے میں جرات ہے نا اسی حدیث عمار پہ ہم سے بات کر لے اور انشاءاللہ تعالی ہم ثابت کر کے بتائیں گے کہ مرزے نے ماں کا دودھ پیا یا بوتل کا پیا۔ مجال ہے حضرت، کون بات حضرت عمار ابن یاسر کے حوالے سے؟ اگر حضرت عمار ابن یاسر کے قاتل نعوذ باللہ حضرت معاویہ ہیں تو عمار ابن یاسر کے قاتل کو تو جہنمی کہا گیا، اور حضرت معاویہ کے ساتھ پھر حضرت امام حسن نے صلح کر کے حکومت ان کے ہاتھ میں دی ہے، تو اعتراض امام حسن پہ آتا ہے کہ نعوذ باللہ ایک جہنمی کو حکومت دے دی ہے۔ آج تو اور میں کسی جہنمی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اور میں کسی جہنمی کی سپورٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ نعوذ باللہ حضرت امام حسن امام حسین جنت کے نوجوانوں کے سرداروں نے ان کے ہاتھوں میں حکومت دے دی، وہ دوست کے لوگ تھے۔
حالانکہ وہ کون ہے جس کو قرآن کریم سورۃ حدید آیت نمبر 10 میں کہتا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ نے جنت کا پرومس کر لیا، جنت کا وعدہ کر لیا۔ تو ایسا نہیں ہے جیسے یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں محمد بن ابی بکر کا ساتھ تھا، اس پر بھی مرزا ہم سے بات کر لیں، ہم انشاءاللہ تعالی دل میں تارے نہ دکھائیں، ہمیں دیوبندیت کا بیٹا نہ کہنا۔ کوئی حضرت محمد بن ابی بکر عثمان کے قاتل نہیں ہے، جھوٹ بولتے۔ وہ نوجوان تھے اور نوجوانانہ ذہن تھا، بلوائیوں کی باتوں میں آئے کہ حضرت عثمان نے ایسا کیا، وہ چلے گئے گھر میں اور جا کر حضرت عثمان سے بات کرنے لگے کہ آپ نے ایسا کیا، اور گفتگو میں ہاتھ اٹھایا، حضرت عثمان ان کی داڑھی تک آ گیا۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا بھتیجے اگر آج آپ کے ابا حضرت ابوبکر زندہ ہوتے تو ایسی مجھ سے بات کرتا؟ ان کو فوراً خوف ہوا اور باہر نکل کے آ گئے۔ اس کو قاتل کہتے ہو ظالموں؟ صرف اس وجہ سے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا ہے، تمہیں یہ نہیں پتا یہ ابوبکر صدیق کی اس بیوی کا بیٹا ہے جو ابوبکر کی وفات کے بعد علی کی بیوی بنی ہے، جس کا نام اسماء بنت عمیس ہے۔ اور یہ اس کے لیے کہا گیا، حضرت محمد بن ابی بکر فرماتے تھے کہ مجھے پیدا میں ابو بکر کے گھر ہوا ہوں، میری پرورش حیدر کرار کے گھر ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہو؟ اس پہ بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اتنے کھوٹے سکے اٹھا کر مرزا دنیا میں گھوم رہا ہے۔ مرزا کے بارے میں سوالات کریں، آپ میرا عنوان کیوں چینج کرتے ہیں؟ اب اسی کے بارے میں آپ سوال کریں، میں جواب دے کے جاؤں گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ، نے کہا جی کھانا کھا رہا ہوں، تو فرمایا اللہ اس کو کبھی سیر نہ کرے۔ یہ لفظ اگر بد دعا ہے، لا اشبع اللہ بطنا، اگر یہ بد دعا ہے تو ہمیں ثابت کر دے کہ بد دعا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا تربت یداک، اس کا معنی ہوتا ہے تیرے ہاتھ کھا کر ہو جائے، تو یہ بد دعا ہے؟ بتائیں، ہم تو کہتے ہیں دعائیہ جملہ، نبی کا کوئی کام بد نہیں ہوتا، نمبر ایک۔ نمبر دو، ایک منٹ کے لیے اگر مرزے کی یہ بکواس مان لو کہ حضرت معاویہ کو حضور نے نعوذ باللہ خلاف دعا دی تھی، بد دعا دی تھی جیسے مرزا کہہ رہے ہیں، تو پھر ایک اور حدیث بھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے وفات سے پہلے ہاتھ اٹھائے، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اے اللہ اگر میں نے کسی شخص کے خلاف کوئی بات کر دی ہو، یعنی اس طرح کوئی غصے میں ہاتھ مار دیا ہو، یا اس کے خلاف جس کو تم بد دعا کہہ رہے ہو اس طرح کہہ دیا ہو، اے اللہ تو قیامت کے دن اس شخص کے لیے مزید نیکیوں کا اس کو سبب بنا دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگر مان بھی لوں کہ مرزے کے کہنے پر یہ بد دعا ہے تو پھر یہ حضرت معاویہ کا فائدہ مند ہو گئی۔ پھر تو فرمایا فَجْعَلْ لَهُ زَكَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ میری اس وجہ سے اس شخص کے گناہوں کو دھو دے۔ یہ کہاں جائے گی؟ بس اتنی سی بات تھی، ایسی میں جو اتنی باتیں اٹھا کے عوام کو گمراہ کرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا یہاں عنوان ختم نبوت کی جگہ اس مرزا کا رکھنا چاہیے تھا، اس کا پریشر بنتا تھا۔ آپ کے بندے تو واقعی یہاں پر آئے ہیں۔ مرزا قادیانی کے والدین مسلمان تھے، یعنی مرزا قادیانی کے والدین مسلمان، اسی لیے میں مرزا قادیانی کے والدین پہ بات نہیں کرتا۔ تو اسی کدی بڑے مرزے نو لے آدھے ہو، کدی چھوٹے نو لے آدھے ہو، ایک عنوان دے پاولا یار۔ کہتے ہیں حضرت عباس نے حضرت علی کو برا بھلا کہا، یہ بخاری میں مرزا کہتا ہے۔ تو یہ اعتراض تو میرا ہے نا، یہ تو اعتراض تو میرا ہے۔ میں جواب میں مرزے سے پوچھوں گا کہ ہر جگہ اگر سب و شتم کا معنی گالی ہے تو حضرت علی کے لیے بھی یہ لفظ بخاری میں موجود ہے کہ انہوں نے حضور کے چچا کو سب و شتم کیا، تو یہاں معنی بھی گالی کرو گے؟ جو جواب مرزا اس کا دے گا وہی جواب ہم اس شتم وال روایت کا دیں گے۔ یہ تو ہماری طرف سے بات ہے، ہم اس کو سخت ترین جملہ کہہ دیں گے کہ ایک دوسرے پر اعتراض کیا تھا، لیکن یہ جو اعتراض میرا ہے آپ اس کو میرے خلاف کیسے پیش کریں گے؟ عنوان پر پھر سوال نہیں ہے، پھر ادھر ادھر کی بات کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں پرچیاں موک گئے ہیں، ٹھیک ہے ہو گیا۔ بھائی عمر کہہ رہے ہیں جزاک اللہ۔ چلو اللہ آپ کو صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔